اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ امام جماعت احمدیہ حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام نے ایک لاہوری احمدی محترم عبدالرحمن افضل صاحب نے ان کی طرف کچھ سوالات بھیجے تھے 2014 میں، تو آپ نے ان کے سوالوں کے جواب ایک آرٹیکل کی صورت میں دیے تھے۔ اس آرٹیکل کا نام ہے امت محمدیہ میں نبوت کی حقیقت۔ عبدالرحمن صاحب نے 3 سوال پوچھے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ کیا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ایک حقیقی نبی تھے؟ یعنی ان کا سوال حضرت امام مہدی و مسیح موعود مرزا غلام احمد علیہ السلام کے مقام مرتبے کے متعلق تھا۔ تو اس سلسلے میں آپ نے اپنے اس مضمون امت محمدیہ میں نبوت کی حقیقت میں اس سوال کا جو جواب دیا تھا، اس کے لیے جو تمہید باندھی تھی، آج خاکسار اس تمہید کو صرف آپ کے آگے پیش کرے گا حضور علیہ السلام کے ہی الفاظ میں۔ تو آپ نے قرآن کریم کی روشنی میں نبوت کی حقیقت پر روشنی ڈالی تھی، تو اس ضمن میں آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب کی آیت 41 میں فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جوان مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں، اور اللہ ہر ایک چیز سے خوب آگاہ ہے۔ واضح رہے کہ خاتم النبیین کی اصطلاح ذو معنی ہے۔ عام فہم لوگوں کے نزدیک تو خاتم النبیین یا نبیوں کا خاتم سے مراد ہے کہ نبیوں کو ختم کرنے والا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا ٹائٹل عطا فرما کر بنی نوع انسان کے لیے اپنی نبوی نعمت کا اختتام فرما دیا ہے؟ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو بطور نبی مبعوث نہیں فرمائے گا؟ آئیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ خاتم النبیین کے عمومی معنی یعنی نبیوں کو ختم کرنے والا کے سلسلے میں قرآن کریم فرقان حمید کیا ارشاد فرماتا ہے۔ خاتم النبیین کے ان معنی کی کیا قرآن کریم تصدیق فرماتا ہے یا کہ تکذیب؟ واضح رہے کہ میرے علم اور تحقیق کے مطابق قرآن کریم خاتم النبیین کے عمومی معنی یعنی نبیوں کو ختم کرنے والا کی ہرگز تائید نہیں فرماتا، بلکہ ان معنوں کو بڑے واضح رنگ میں جھٹلا دیتا ہے۔ اس حقیقت سے آگاہ ہونے کے لیے آئیں ہم قرآن کریم فرقان حمید کی چند صورتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ واضح رہے کہ آیت خاتم النبیین نبوت کے 18ویں سال یعنی 5 ہجری میں مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ سورت خاتم النبیین نبوت کے 18ویں سال یعنی 5 ہجری میں مدینہ میں نازل ہوئی تھی، اور سورت فاتحہ اور سورت الانعام یہ دونوں صورتیں آیت خاتم النبیین سے پہلے مکی دور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکی تھی۔ سورت فاتحہ تو مکی دور کی ابتدائی صورتوں میں شامل ہے۔ پہلے ہم سورت فاتحہ کی آیات نمبر 6 اور 7 کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یعنی ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، ان لوگوں کے راستے کی طرف جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ تو تیرا غضب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت مانگنے کے لیے فرمایا ہے، اور اگلی آیت یعنی آیت نمبر 7 میں صراط مستقیم کی وضاحت فرما دی کہ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا تھا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب بھڑکا
اور وہ جو گمراہ ہو گئے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کے سلسلے میں اتنی وضاحت تو فرما دی ہے کہ یہ منعم علیہ کا راستہ ہے، یعنی انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، لیکن یہاں یعنی سورۃ فاتحہ میں اس کی وضاحت نہیں ہے کہ یہ منعم علیہ گروہ کون ہیں، کون لوگ ہیں یہ۔ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت 70 میں فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا ذَلِکَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَکَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِیمًا، یعنی اور جو اللہ اور اس رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ لوگ اچھے رفیق ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ تعالیٰ سب امور کو بہتر جانتا ہے۔ بعض لوگ اس آیت میں یہ شبہ پیدا کر دیتے ہیں کہ لفظ معا کے معنی ساتھ کے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کوئی انسان صرف انبیاء کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن ان میں شامل نہیں ہو سکتا، یعنی نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ شبہ بالکل غلط ہے اور دراصل کلام اللہ کی معنوی تحریف ہے۔ اس کی درج ذیل 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، اگر کوئی شخص اس آیت میں ماں کے معنی ساتھ کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں صرف انبیاء کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا، تو پھر آیت کہ یہ معنی کرنے پڑیں گے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کوئی انسان نہ صرف یہ کہ نبی نہیں ہو سکتا بلکہ وہ صدیق، شہید اور صالح بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ان سب کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت محمدیہ نعوذ باللہ کیا اتنی بد نصیب امت ہے کہ اس میں کوئی انسان صالح بھی نہیں ہو سکتا؟ یہ معنی یقیناً غلط ہیں اور عقل سلیم ان معنی کو رد کرتی ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت محمدیہ میں کروڑوں انسان صالح ہو گزرے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بذات خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق قرار دیا تھا۔ اب سوال ہے کہ جس مقدس اور مطہر وجود پر قرآن کریم نازل ہوا تھا، آپ کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق قرار دینا کیا غلط تھا؟ جواباً گزارش ہے کہ ہرگز غلط نہیں تھا، اور پھر جب کوئی امتی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں صدیق، شہید اور صالح ہو سکتا ہے تو پھر بلا شبہ اس آیت کے مطابق وہ نبی بھی ہو سکتا ہے۔ افسوس ان لوگوں پر جو تعصب میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ ایک برگزیدہ امتی نبی یعنی حضرت امام مہدی و مسیح موعود مرزا غلام احمد علیہ السلام کی مخالفت میں کلام اللہ کے معنی بگاڑنے سے بھی باز نہیں آتے۔ دوسری وجہ، اللہ تعالیٰ نے لفظ مع کا استعمال اپنے کلام یعنی قرآن مجید میں بامعنی من یعنی میں بھی فرمایا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ مع کا استعمال اپنے کلام یعنی قرآن مجید میں بامعنی من یعنی میں بھی فرمایا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ دعا سکھائی ہے کہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، سورۃ آل عمران آیت نمبر 194، یعنی اے اللہ ہمیں ابرار کے ساتھ موت دے۔ اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس کی معنی یہ ہیں کہ اے اللہ ہمیں ابرار کے ساتھ شامل کر کے موت دینا۔ یہ معنی کوئی نہیں کرتا، اور نہ ہی یہ معنی درست ہیں کہ اے اللہ جس دن کوئی نیک آدمی مرے اس دن اس کے ساتھ ہمیں بھی مار دینا۔ قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر بھی لفظ مع کے معنی من میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر بھی لفظ مع بمعنی من استعمال ہوا ہے، لیکن سر دست ایک ہی مثال کافی ہے، کیونکہ مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 7 میں صراط الذین انعمت علیہم فرما کر آگے سورۃ النساء کی آیت 70 کی طرح یہ نہیں فرمایا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، بلکہ یہ وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء کی آیت 70 میں فرمائی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس سنت کے مطابق ہے جو وہ اپنے کلام کو
معنوی تحریف سے بچانے کے لیے کسی آیت کی تفسیر کسی دوسری جگہ پر فرما دیتا ہے، جیسا کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اس ضمن میں فرماتے ہیں۔ اس طرح قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کی یہی سنت جاری ہے کہ بعض مقامات قرآن اس کے بعض آخر کے لیے بطور تفسیر ہیں، تاکہ خدا تعالیٰ اپنی کتاب کو خیانت کرنے والوں کی تحریف سے بچاوے۔ اس کا حوالہ ہے نور الحق روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 159۔ لہٰذا اس طرح یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 6 میں یہ جو ہمیں سیدھے راستہ کی طرف ہدایت مانگنے کے لیے فرمایا ہے، اس سے مراد منعم علیہ کا راستہ ہے، یعنی نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کا۔ سورۃ فاتحہ اور سورۃ النساء کی مذکورہ آیات سے یہ بات کلی طور پر ثابت ہو گئی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ آپ نبیوں کے خاتم اس رنگ میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بنی نوع انسان کے لیے اپنی نبوی نعمت کا اختتام فرما دیا ہے، اور یہ کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو بطور نبی مبعوث نہیں فرمائے گا۔ اگر لفظ خاتم النبیین کے ہم ایسے معنی کریں گے تو پھر لا محالہ ہمیں سورۃ فاتحہ اور سورۃ النساء کی مذکورہ آیات کی نعوذ باللہ تکذیب کرنی پڑے گی، جس کے متعلق ایک مومن اور مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب ہم آتے ہیں سورۃ الانعام کی طرف اور اس کی آیت نمبر 85 تا 91 کا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هَدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هُدَى اللَّهِ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ سورۃ الانعام آیت 85 تا 91۔ ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے اور اس یعنی ابراہیم کو ہم نے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، سب کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہم نے اس سے پہلے ہدایت دی تھی، اور اس یعنی ابراہیم کی ذریت میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو بھی، اور اس طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا عطا کیا کرتے ہیں، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی، اور یہ سب کے سب صالحین میں سے تھے، اور اسماعیل کو اور الیسع کو اور یونس کو اور لوط کو بھی، اور ان سب کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت بخشی، اور ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی نسلوں میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو فضیلت بخشی، اور انہیں ہم نے چن لیا اور صراط مستقیم کی طرف انہیں ہدایت دی۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت جس کے ذریعہ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت جس کے ذریعہ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، اور اگر وہ شرک کر بیٹھتے تو ان کے وہ اعمال ضائع ہو جاتے جو وہ کرتے رہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی، پس اگر یہ لوگ اس کا انکار کر دیں تو ہم یہ ایک ایسی قوم کے سپرد کر دیں گے جو ہرگز اس کے منکر نہیں ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، پس ان کی اس ہدایت کی پیروی کر جو اللہ ہی کی عطا کی تھی۔ تو کہہ دے کہ میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ سورۃ الانعام کی ان آیات سے بھی چند نتائج اخذ ہوتے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ان آیات میں 1-2 کی بجائے 17 پاک اور مقدس وجودوں کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ اپنے اپنے وقت کے برگزیدہ نبی تھے۔ نمبر 2، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخشی تھی۔ بالفاظ دیگر یہ سارے اپنے اپنے وقت کے صراط مستقیم کی طرف ہدایت یافتہ بزرگ تھے۔
نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے کر ان بزرگوں میں سے بعض کو صاحب کتاب نبی بنایا تھا، مثلا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بعض کو صاحب حکمت نبی بنایا تھا، مثلا حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام وغیرہ۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس سوال کا بھی جواب فراہم کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے سے کیا مراد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ وضاحت فرما دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے چنیدہ بندوں میں سے بعض کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخش کر انہیں اپنے نبوی انعام سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے آیت 91 میں اپنے برگزیدہ بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تو بھی ماضی کے ان ہدایت یافتہ وجودوں کی پیروی کر۔ اب سوال ہے کہ ہدایت کی پیروی کرنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون وجود ہو سکتا ہے؟ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی کے ان ہدایت یافتہ لوگوں یعنی آیات مذکورہ میں بیان فرمائے گئے 17 بزرگ کی پیروی کر کے کیا نبوت کی نعمت نہیں پائی تھی؟ اب سوال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام کی مذکورہ آیات میں فرما دیا ہے کہ اس نے پہلے زمانوں میں اپنے بعض چنیدہ بندوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت عنایت فرما کر انہیں نبی بنایا تھا، تو اب جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں امت محمدیہ کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت مانگنے کی یہ دعا سکھائی ہے، تو پھر وہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کیوں نہیں بخشے گا؟ دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں سے بعض چنیدہ بندوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت بخش کر پہلے لوگوں کی طرح انہیں نبی کیوں نہیں بنائے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں کسی کو نبی نہ بنانا ہوتا یا سیدھے راستے کی طرف ہدایت نہ بخشنی ہوتی تو پھر وہ ہمیں سورۃ فاتحہ میں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی دعا ہی نہ سکھاتا۔ لہٰذا خاطب النبیین کی اصطلاح کی یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کو ختم کرنے والے تھے، کیونکہ یہ معنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ہی خلاف ہیں۔ لیکن بعض لوگ تو یہ اعتراض بھی کر دیتے ہیں کہ اگر خاطب النبیین سے یہ مراد دیا جائے کہ نبیوں کو ختم کرنے والا، تو پھر نبیوں کو ختم کرنے والا خود نبی کیسے ہو گیا؟ نبوی انعام کو بند کرنے والا بذات خود ہرگز نبی نہیں ہو سکتا۔ امت محمدیہ میں بعض لوگ اپنی ناسمجھی اور کم علمی کی وجہ سے خاطب النبیین کے معنی نبیوں کو ختم کرنے والا کر کے انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں مثالیں دے دے کر ہمیں نبوی نعمت کی بشارت دے رہا ہے، اور ہم اپنی لا علمی کی وجہ سے یہ انعام اپنے اوپر بند کرتے پھر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی مذکورہ بالا قطعی آیات کے ہوتے ہوئے ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو نبوی انعام سے محروم فرما دیا ہے؟ اپنے طور پر اگر کوئی اس نبوی انعام کو بند کرنا چاہتا ہے تو وہ 100 دفعہ بند کرتا پھرے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوی انعام سے امت محمدیہ کو ہرگز محروم نہیں فرمایا ہے، بلکہ اس کا وعدہ اور بشارت فرمائی ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ خاطب النبیین کی اصطلاح نبیوں کے سردار کے مفہوم میں استعمال ہوئی ہے، یعنی ان معنوں میں کہ نبوت کے کمالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ختم ہو گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورۃ الحج کی آیت 76 میں فرماتا ہے، اللہ یستفی من الملائکۃ رسل و من الناس ان اللہ سمیع بصیر، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے بعض افراد کو بطور رسول چن لیتا ہے۔ اللہ بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے۔ اس آیت سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کا ذکر ہے، نہ کہ پہلی امتوں کے افراد کا ذکر۔ امت محمدیہ میں اگر آیت خاطب النبیین سے مراد نبیوں، نبوت اور رسالت کا مطلق خاتمہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرشتوں کے ساتھ انسانوں کے بطور رسول منتخب کرنے کا ذکر کیوں فرماتا؟ یہ آیت بھی اس بات پر دال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت میں بھی بوقت ضرورت اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں سے بعض افراد کو بطور رسول انتخاب فرماتا رہے گا۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق،
یہ سورۃ المومن آیت نمبر 16، یعنی وہ اونچے درجوں والا عرش کا مالک ہے، اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا کلام نازل فرماتا ہے تاکہ وہ بندہ خدا کی ملاقات کے دن سے لوگوں کو ڈرائے۔ آیت خاتم النبیین کے باوجود اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو اپنی ملاقات کے دن سے ڈرانے کے لیے اپنے بندوں پر اپنا کلام نازل فرمانا کیا انبیاء اور رسل کے سلسلہ جاریہ کی خبر نہیں دیتا؟ یقیناً دیتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اے آدم کے بیٹو، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول بنا کر بھیجے جائیں اس طرح کہ وہ تمہارے سامنے میری آیات پڑھ کر سناتے ہوں، تو جو لوگ تقوی اختیار کریں اور اصلاح کریں ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس آیت میں یہ نصیحت نہیں فرمائی کہ اے ابنائے آدم، جب میں تمہارے پاس تم میں سے رسول بنا کر بھیجوں تو تم کسی بھی رسول کا انکار نہ کرنا۔ بعض لوگ اس آیت کریمہ کو سورۃ البقرہ میں بیان فرمودہ قصہ آدم سے ملا کر غلط طور پر اس کی آیت نمبر 39 سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آیت یعنی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 36 میں جس اولاد آدم کا ذکر ہوا ہے یہ نزول قرآن سے پہلے والے کی اولاد آدم مراد ہے۔ یہاں پر خاکسار یہاں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 39 میں بھی قیامت تک کے لیے اولاد آدم مخاطب ہے، اور سورۃ اعراف کی آیت نمبر 36 میں بھی قیامت تک کی اولاد آدم مخاطب ہے۔ اگر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 36 میں اولاد آدم سے نزول قرآن سے پہلے کی اولاد آدم مراد لی جائے تو ایسے استدلال کو بذات خود قرآن کریم ہی غلط ٹھہراتا ہے۔ مثال کے طور پر اسی آیت نمبر 36 سے پہلے کی دو آیات یعنی آیت نمبر 27 اور 28 کو ہم لیتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلکم یذکرون یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیطان اولیاء للذین لا یؤمنون، یعنی اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے ایک ایسا لباس پیدا کیا ہے جو تمہاری چھپانے والی جگہوں کو چھپاتا ہے اور زینت ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کے احکام سے ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اے آدم کے بیٹو، شیطان تم کو بہکا نہ دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا تھا، ان دونوں سے ان کا لباس اس نے چھین لیا تھا تاکہ ان پر ان کی چھپانے والی چیزیں ظاہر کر دے۔ وہ اور اس کا قبیلہ تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو کافروں کا دوست بنایا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو جو احکامات دیے ہیں اور جو نصائح کی ہیں، کیا یہ نصائح اور احکامات صرف نزول قرآن سے پہلے والی اولاد آدم کے لیے تھے؟ ہرگز نہیں۔ ایک عام آدمی بھی بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ یہ احکامات اور نصائح نزول قرآن کے بعد قیامت تک ہر زمانے کی اولاد آدم کے لیے ہیں۔ وہ اولاد آدم جو نزول قرآن سے پہلے فوت ہو چکی وہ ان آیات میں مخاطب کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی اولاد آدم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے اس سے مراد نزول قرآن کے بعد ہر زمانے کی اولاد آدم ہے۔ جب سورۃ اعراف کی ان آیات یعنی آیت نمبر 27 اور 28 میں نزول قرآن کے بعد کی ہر زمانے کی اولاد آدم مخاطب ہے تو پھر اسی سورۃ اعراف کی آیت نمبر 36 میں نزول قرآن کے بعد کی ہر زمانے کی اولاد آدم مراد کیوں نہیں ہو سکتی؟ مزید برآں چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو اپنے زمانے میں جو خاص تعلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی وہ چونکہ قرآن پاک میں بھی کسی نہ کسی رنگ میں موجود ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی عمومی تعلیم کے مخاطب ہر زمانے کی اولاد آدم ہے۔ لہٰذا اس طرح یہ قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 36 میں بطور خاص
نزول قرآن کے بعد کی اولاد آدم مخاطب ہے، اور انہی کے لیے یہ نصیحت ہے کہ اے آدم کے بیٹو، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول بنا کر بھیجے جائیں اور اس طرح کہ وہ تمہارے سامنے میری آیات پڑھ کر سناتے ہوں، تو جو لوگ تقوی اختیار کریں اور اصلاح کریں ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی نبیوں کا خاتم فرمایا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبیوں کا خاتم ہونا کسی رنگ میں بھی ختم نبوت کے مفہوم میں نہیں ہے، بلکہ اس مفہوم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے سارے کمالات ختم ہو گئے۔ خاکسار نے آپ کے سامنے امام جماعت احمدیہ عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کا نبوت امت محمدیہ میں جو نبوت کا سلسلہ جاری و ساری ہے اس کے سلسلے میں، نبوت کے سلسلے میں جو جماعت احمدیہ کا موقف ہے وہ مختصراً آپ کے سامنے قرآن مجید کی روشنی میں رکھا ہے۔ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا یہی موقف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مطلق نبوت کا خاتمہ ہرگز نہیں ہوا، بلکہ جس نبوت کا خاتمہ ہوا ہے وہ شریعت والی نبوت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو قرآن کریم کو منسوخ کرے، بلکہ جو بھی نبی آئے گا وہ امت میں آپ کا خلیفہ ہوگا، وہ اللہ جس کو نبی کہہ کر پکارے گا ظاہر ہے وہ نبی ہوگا، لیکن وہ آپ کا جانشین ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوگا۔ اس کو نبوت آپ کی فرما برداری اور اطاعت کے نتیجے میں ملے گی، آپ کے وجود میں فنا ہو کر ملے گی۔ کسی قسم کا کوئی ایسا نبی نہیں امت میں اب آ سکتا جو قرآن کریم کو منسوخ کرے یا وہ الگ سے نبوت کا دعویٰ کرے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نہ ہو، ایسا نبی ہرگز نہیں آ سکتا۔ لیکن قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں جن میں سے چند آیات آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، ان سے ایک قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ امت محمدیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نبی اور رسول کا آنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کو ختم نبوت کے دجل سے نجات دے۔ اس نے امت کو بہت سخت نقصان پہنچایا ہے۔ آج جو امت کی حالت ہے وہ ایسی ہے جیسے یہ امت اب آخری سانسیں لے رہی ہے۔ گو یہ انتظار کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ آسمان سے آئیں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ایک نبی تھے، وہ اگر وہ نبی ہیں تو نبی کی حیثیت میں آئیں گے تو ختم نبوت پھر یہ جس قسم کی ختم نبوت امت میں انہوں نے عقیدہ بنایا ہے وہ تو پھر ختم ٹوٹ جاتی ہے۔ تو انتظار تو کر رہے ہیں لیکن حقیقت کو سمجھ نہیں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسیح کے آنے کی خبر دی ہے وہ بنی اسرائیل کا مسیح ابن مریم نہیں ہے، بلکہ یہ امت محمدیہ میں سے ایک فرد ہے جس نے حضرت امام مہدی و مسیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ کی امت میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بعد پیدا ہونا ہے۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے تمام مسلمانوں کو، ہمارے لاہوری بھائیوں کو جن کو یہ غلطی لگی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر کسی کو جماعت احمدیہ اصلاح پسند میں بھی کچھ اگر غلطی لگ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کی اصلاح کرے۔ میں نے آپ کے سامنے امام جماعت احمدیہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کا، جن کا دعویٰ ہے کہ میں غلام مسیح زماں ہوں، میں وہ مسیح ہوں جس کے آنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کے متعلق فرمایا تھا کہ مہدی علیہ السلام کے بعد آخری زمانے میں ایک مسیح آئے گا، میں وہ مسیح ہوں۔ اس مسیح نے آ کر اب سمجھا دیا۔ اب کسی کے پاس کوئی حجت نہیں ہے، اگر کوئی اپنی ضد پر قائم رہنا چاہتا ہے تو وہ سو بسم اللہ اس پر قائم رہے، لیکن اس میں سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اس سے عالم اسلام کو سخت نقصان پہنچے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء وذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔
اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.